نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله پارہ نمبر 10 سورہ توبہ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 30 31 32 اور 33 وقالت الیہود اور یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے وقالت النصارى اور نصارہ نے کہا المسیح ابن اللہ کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے ذالک قولہم بافواہہم یہ باتیں ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہے اور نکلتی ہے یضاہئون قول الذین کفروا من قبل یہ ان لوگوں کی طرح باتیں کرتے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر اختیار کیا تھا قاتلہم اللہ انا یؤفکون اللہ انہیں ہلاک کرے کہاں پیرے جا رہے ہیں یصرفون یؤفکون انا یصرفون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ ان لوگوں نے بنایا ہے اپنے علماء اور درویشوں کو اربابا رب من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر والمسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو بھی وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا اور ان کو حکم یہی ہوا ہے کہ ایک معبود کے بندگی اور عبادت کرو لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں کوئی مسجود نہیں کسی کی بندگی نہیں اللہ کے سوا سبحانہ عما یشرکون وہ اس چیز سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وہ چاہتے ہیں کہ بجھا دے اللہ کے نور کو اپنے منہ سے وَيَأْبَى اللَّهُ اور حالانکہ اللہ کو منظور نہیں الا ان یتم نورہ اس بات کے علاوہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کرے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگرچہ کافروں کو ناگوار ہو هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے ولو کرہ المشرکون اگرچہ مشرکین کو ناگوار ہو آیات مذکورہ آیت نمبر 30 میں یہودیوں اور نصرانیوں کا جو شرکی عقیدہ ہے اس کا بیان ہے ظاہری طور پر یہود نصارہ اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام سے تعلق جوڑتے ہیں اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام کے ورثاء سمجھتے ہیں لیکن انبیاء علیہ السلام کے تعلیمات سے یہ دونوں طبقے بہت دور تک چلے گئے ہیں بہت دور ہو گئے ہیں انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے امتوں کو توحید کی دعوت دی عقائد شرکیہ سے اپنے امتوں کو بچایا اور بچانے کی کوشش کی ہے لیکن یہود نصارہ اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی وابستہ رکھتے ہیں اور وابستہ بھی سمجھتے ہیں اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے
نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو متعلق کرنا، اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی باتیں ہیں جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، ان کے باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ حقیقت سے ان کے باتوں کا کوئی تعلق ہے۔ یہ لوگ جھوٹے ہیں، ان کے باتوں میں کوئی سند اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان کے باتیں اور ان لوگوں کی باتیں جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے دونوں بالکل مشابہ ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا یضاہئون قول الذین کفروا من قبل۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مشرکین ہے۔ مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنائی، اور یہود نصارہ نے اللہ کے لیے بیٹے بنائے۔ قاتلہم اللہ، لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ انہیں ہلاک کرے، جبکہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک مجازی معنی لیتے ہیں، اور وہ معنی ہے لعنت، کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ انا یؤفکون، یہ لوگ کہاں پھرتے ہیں؟ ان کو توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن انہوں نے شرک اختیار کیا ہے۔ ان کو حق کا ساتھ دینے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور ان لوگوں نے حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف دوڑ پڑے ہیں۔ آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے علماء، زہاد اور ان کے درویشوں کو، پیروں کو اللہ کے سوا رب بنایا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب بنایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو رب ماننا ظاہر ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ علماء، زہاد، درویش اور وغیرہ ان لوگوں پر جو یہ الزام ہے، اگرچہ صراحتاً اپنے آپ کو وہ رب نہیں مانتے، رب نہیں سمجھتے اور نہ کہتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مطلق اطاعت کو، خالص اللہ کا حق تسلیم کیا ہے اور مانتے بھی ہے، اور اس حق کو ان درویشوں کے حوالہ کیا ہے کہ بھائی یہ حق بحق کام کرنا ان درویشوں کو کام ہے، عوام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر حال میں پھر ان پیروں کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر ان علماء اور درویشوں اور فقیروں کا قول اللہ اور رسول کے خلاف ہو تو تب بھی یہ اپنے پیروں کے، زہاد اور درویشوں کی بات مانتے ہیں، تو اللہ کے مقابلے میں ان علماء اور زہاد کی اطاعت لازم قرار دینا یقیناً ایسا ہی ہے کہ جیسا یہ لوگ اپنے آپ کو رب متصور کرتے ہیں، معبود متصور کرتے ہیں۔ اور معالم التنزیل جلد 2 صفحہ نمبر 275 میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو پہلے عیسائی تھے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آیا کہ میرے گردن میں سونے کی صلیب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عدی، اپنے گردن سے اس بت کو نکال کر پھینک دیجئے۔ تو میں نے پھینک دیا اور واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیات پڑھتی تھی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے علماء اور درویشوں کی عبادت نہیں کرتے، ان کو تو ہم معبود نہیں مانتے، تو یہ کیوں فرمایا ہے کہ احبار اور رہبان کو رب بنایا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ یہ لوگ جو چیز تمہارے لیے حرام کر دے تم اسے حرام سمجھتے ہو، جو چیز تمہارے لیے حلال کر دے تم اسے حلال سمجھتے ہو؟ تو عدی بن حاتم نے فرمایا کہ یقیناً بات تو یہی ہے اور ایسا ہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کی عبادت ہے، حالانکہ تحلیل اور تحریم یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ کون سی چیز حلال ہے، کون سی حرام ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، اور اللہ کے بغیر کسی غیر کو تحلیل اور تحریم کے قوانین بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ علماء اور رہبان، زہاد، درویش اپنے پاس سے ان چیزوں کو حلال کرتے تھے، حرام قرار دیتے تھے،
تو یقیناً یہ اللہ کے ساتھ شریک بنانے کے مترادف ہے۔ حالانکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وما امروا الا لیعبدوا اللہ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، یہی حکم تھا کہ صرف ایک ہی معبود کی اللہ کی عبادت کرے، لا الہ الا ہو، اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی معبود حقیقی ہے، اس کے عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یقیناً شرک ہے۔ آیت نمبر 32 میں دشمنان اسلام کے عزائم باطلہ کا تذکرہ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور بجھا دینا چاہتے ہیں، یعنی دین اسلام پر اعتراضات کر کے عجیب قسم کے محمل باتوں سے لوگوں کو اسلام سے دور رکھنا چاہتے ہیں، خود بھی دور رہتے ہیں۔ ان کے باتوں سے اسلام کا نور بجھنے والا نہیں ہے، ان کے شرارتوں سے خباثتوں سے اسلام کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور فرمایا کہ اس کا نور پورا ہو کر رہے گا اگرچہ کافروں کو ناگوار گزرے۔ اور آیت نمبر 33 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر، تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اگرچہ مشرکین کو ناگوار ہو۔ یعنی پہلے آیت نمبر 32 کے آخر میں وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ہے، اور آیت نمبر 33 کے آخر میں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو لوگ شرک کی وجہ سے مشرک ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو کسی اور وجوہات کی بنیاد پر کافر ہے، مثلا اللہ کے وجود کے منکر ہے، یا اللہ کی ذات و صفات پر معترض ہے، یا انبیاء علیہ السلام کے منکر ہے، یا کتابوں کے منکر ہے، تو یہ سب کو پھر شامل ہو گیا، مشرکین کو بھی اور کافرین کو بھی۔ تو غلبہ دین مشرکین اور کافرین دونوں کے لیے یقیناً ناگوار ہوگی، اور مشرکین کافرین یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین پھیل نہ جائے اور دین اسلام کا غلبہ نہ ہو، لیکن اللہ کا فضل ہے، شکر ہے کہ اسلام غالب آئے گا، اور ان مشرکین کا حسد اور کافرین کا بغض خاک میں انشاءاللہ مل جائے گا۔ اور غالب جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے لِيُظْهِرَهُ اے لِيَغْلِبَهُ، اس کی 3 صورتیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دلیل اور حجت کے ساتھ غلبہ ہو، اور یہ غلبہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دنیا کا کوئی شخص جو منکر ہو، ملحد ہو، مزندیق ہو، کسی بھی زاویے سے جب اسلام اور اسلامی تعلیمات پر اعتراضات کرتے ہیں تو اسلامی دنیا میں اہل علم ہر زمانے میں ایسے موجود ہوتے ہیں جن کے سامنے سارے ملحدین اور زندیقین جو ہے وہ مغلوب ہو جاتے ہیں۔ غلبہ اسلام کی دوسری صورت یہ ہے کہ دنیا میں بسنے والے کفر شرک چھوڑ کر اسلام قبول کرے، دنیا میں اسلام ہی اسلام ہو، اور ایسا ہی ہوگا۔ قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام اچھی طرح پھیل جائے گا، اور کرۂ ارض پر عدل و انصاف ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں دوبارہ تشریف آوری کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَيُبْتِلَ الْمِلَلَ حَتَّى يُحِلَّ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلِ كُلِّهَا غَيْرَ الْإِسْلَامِ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام ملتوں کو باطل کر دیں گے یہاں تک کہ اللہ ان کے زمانہ میں اسلام کے علاوہ سارے ملتوں کو ختم فرمائیں گے۔ قذافی مسند احمد۔ تیسری صورت غلبہ اسلام کی یہ ہے کہ مسلمان اقتدار کے اعتبار سے دوسرے اقوام پر غالب آئیں گے، اور یہ بھی ہو چکا ہے جب مسلمان جہاد کرتے تھے، اللہ کے دین کو لے کر دنیا میں پھیل گئے تھے، جدوجہد کرتے تھے، تو بڑے بڑے طاقتیں اور حکومتیں پاش ہو گئی تھی۔ قیصر و کسریٰ جو اپنے دور کے سپر پاور تھے، ان کے بادشاہتوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا۔ بہرحال اقتدار والے غلبہ کے اعتبار سے اللہ کا وعدہ پورا ہو چکا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ پورا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ زمین پر مٹی سے بنا ہوا کوئی گھر یا بالوں سے تیار کیا ہوا کوئی خیمہ ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں اللہ کا کلمہ داخل نہ فرما دے، اور عزت والوں کی عزت کے ساتھ اور ذلت والے کی ذلت کے ساتھ، یہ مطلب یہ ہے کہ جن کو اللہ عزت دے گا انہیں کلمہ اسلام کی قبولیت کی توفیق ملے گی، اور جو ذلیل ہے، ذلیل ظاہر ہے کہ وہ مجبور ہو کر جزیہ ادا کریں گے، اور وہ مسلمانوں کے غلبہ اور ان کے ماتحت جو ہے وہ زندگی بسر کریں گے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔